الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک وزوجناہم بحور عین، یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 25واں سورۃ الدخان کے آیات مبارکہ 54 اور 55 کی تلاوت کی گئی ہے تو ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ سخت اذیت میں ہوں گے، روئیں گے، چلائیں گے، ان کو کھانے میں سکون ملے گا، پینے میں گرم پانی اور پیپ ملے گی، ان کی انتڑیاں جلیں گی، ان کے سروں پر تیز گرم پانی کے تلچھٹ بہایا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پہنچایا جائے گا اور اوپر سخت گرم پانی بہایا جائے گا. ان کی جلدیں جلیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کی جلدیں پیدا کریں گے اور اس طرح وہ کرب کی حالت میں زندگی گزاریں گے. اور اس کے مقابلے میں جو متقین ہوں گے، جنہوں نے انبیاء کی بات مانی ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، جنہوں نے من چاہے زندگی کی بجائے رب چاہے زندگی گزارے ہوگی، وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، چین میں ہوں گے. وہ چین کی جگہ کون سے؟ جنت ہے، جہاں باغات ہوں گے جن میں قسم قسم کے میوہ جات ہوں گے، چشمے ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراباً طہورا ان کو پلائی جائے گی. ان کے لباس باریک اور دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان کے زیور ہوں گے، کنگن ہوں گے سونے کے. اللہ کی طرف سے انہیں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی. اور آج جو خصوصاً 2 آیات مبارک پڑھی گئی، یہ بھی جنتیوں کے بارے میں ہے کہ کذالک وزوجناہم بحور عین، کہ یہ اس طرح کہ ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا. جو جنت کی خاص وہ حوریں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی تصور کیا ہے، وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی، اور جن کے لباس نہایت ہی ریشمی، جن کے دلوں سے محبت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا. جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پہ ہم اسی گروہ میں پیدا کرے، وہاں اٹھائے قیامت کے دن، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور یہاں پھر ان کا نکاح کر دیا جائے گا حوروں سے. حورن حورا کی جمع ہے، یعنی کہ ایک حور بھی نہیں ہوگی، بہت سی حوریں دی جائیں گی. یہ حور سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کہ آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید ہو اور سیاہی بھی انتہائی سیاہ ہو. یعنی کہ آنکھ میں ان کے اندر یہ جو سیاہی ہوتی ہے وہ بہت سیاہ، اور ساتھ جو سفید ہوتے ہیں وہ بھی بہت سفید ہو، اور بڑی بڑی آنکھیں ہوں. حورا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی. وہ انسان کو کیا کر دیں گی؟ سحر زدہ کر دیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر،
ان کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر، ان کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر، ان کے آنکھوں کی سیاہی کو اور سفیدی کو دیکھ کر انسان جو ہے نا اسے زدہ ہو جائے گا۔ این اینا کی جمع ہے، یعنی کشادہ چشم، بڑی بڑی آنکھوں والی، جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہرن ہوتا ہے نا، ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں ویسی۔ اور پہلے وضاحت کی گئی ہے ہر جنتی کو کم از کم 2 عورتیں تو ضرور ملیں گی، 2 عورتیں تو جنتی کو ضرور ملیں گی، لیکن ان کے مقابلے میں ان کی جو بیوی ہوگی وہ زیادہ حسن و جمال میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جو حسن و جمال کے اعتبار سے چند آفتاب اور مہتاب ہوں گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ شہید کو خصوصی طور پر 72 حوریں ملیں گی، شہید کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما دے تاکہ ہمیں بھی 72 حوریں مل جائیں۔ اور یہ فضائل جہاد میں بھی ہے، ابواب فضائل جہاد میں ترمذی شریف میں، کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ کا دین بلند ہو، اسلام کا علم بلند ہو، اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے طرف ان کی مہمانی ہوتی ہے۔ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں مقید کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہا کہ وہ زندہ ہیں، اور وہ جنت کے درختوں میں چرتی ہیں، آنکھ کے نیچے قندیلیں ان کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ شہید کو خصوصی طور پر 72 حوریں ملیں گی، اور ایسے عام آدمی کو 2 حوریں مل جائیں گی، 2 حوریں تو ضروری ملیں گی، جو حسن میں، جن کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، خوبصورتی میں، حسن میں، ان کی ہر ادا، ان کی آنکھیں، ان کی چال، ہر چیز جو ہے بے مثال۔ تو پھر فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کی میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔ جنتی جو ہے نا، جنت میں انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، جس طرح یہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو کچھ اپنا رزق کماتے ہیں، یہاں گھر بیٹھے روزی نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ یعنی سٹرگل نہ کرنے والے بھی وہ مانگتے ہوئے آپ کو ملیں گے، یعنی وہ ان کی بھی سٹرگل ہے جو اللہ کے نام پر مانگ رہے ہوتے ہیں، فقیر بھکاری۔ تو وہاں ہر چیز بغیر محنت کے ملے گی، یعنی کہ جنتی جو ہے نا اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، ان کو ہر چیز اللہ کی طرف سے میسر ہوگی، آمنین یعنی بے خوفی کے ساتھ۔ یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا بھی خرچ کرو ذرا کفایت شعاری کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی سے قرضہ مانگنا پڑے، اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو گے تو پھر مانگنا پڑے گا، انسان کی عزت نفس کا معاملہ آ جائے، وہاں یہ چیز بھی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے ہر چیز بغیر محنت کے ملے گی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، وہاں کرنسی کا تو نام نشان نہیں ہوگا پیسوں کا، یعنی آپ جو جس قسم کا میوہ کھانا چاہیں گے وہ میوہ حاضر ہو جائے گا، غلمان حاضر کریں گے، جس قسم کا چیز، جس چیز کی آپ فرمائش کریں گے، جس قسم کا کھانا کھانے کی فرمائش کریں گے، جس قسم کا پرند، جس قسم کا گوشت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بنا بنایا تیار شدہ خوانوں میں رکھا ہوا مل جائے گا۔ جنت کی زندگی وہ زندگی ہے، لیکن یہاں اس کے لیے محنت ہم نے یہاں کرنی ہے، یہاں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب ہم سے اللہ راضی ہوگا، جب ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی تو یہ سب چیزیں بن مانگے مل جائیں گی، وہاں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا،
کہ کوئی میرا دشمن مجھ پر حسد کرے، مجھ سے لڑائی، مجھ سے میرا رزق چھین لے۔ ادھر تو یہ بھی ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے، لوگ حسد بھی کرتے ہیں مالداروں پر۔ یہاں بیماریاں ہیں قسم قسم کی، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہاں بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، وہاں ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور جوان رہیں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، اور غلمان ہوں گے خدمت کے لیے۔ جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ گپیاں لگائیں گے، ایک دوسرے پر جس طرح پانی پھینکا جاتا ہے اس طرح دل لگی کی باتیں کریں گے۔ وہاں نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، وہاں پیار اور محبت کی باتیں ہوں گی، اور وہاں موت کو موت آ جائے گی، موت تو آئے گی نہیں جنت میں، کیونکہ جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، اور پھر جو اہل ایمان ہوں گے جن کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے چھٹکارا حاصل دے دیں گے، اور وہ بھی پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح پھر آخر میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جہنمی اور جنتیوں کے درمیان، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، اب ہمیشہ تم خوش و خرم رہو، جوان رہو، جنت میں رہو، عیش کرو، سکون کی زندگی گزارو، امن کی زندگی گزارو، اب تمہاری یہاں ہر خواہش پوری ہوگی، اب تمہیں موت نہیں آئے گا، موت کو موت آئے گی۔ اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اب تم بھی جہنم میں مزے کرو، کہ تم نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا تھا، تم کو آخرت پر ایمان نہیں تھا، اب تو آپ کو یقین آ گیا۔ اور وہاں ادھر آدمی کام کرے تھک جاتا ہے نا، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تھکاوٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ایسے آدمی سست پڑا ہو، کوئی کام نہ کرے پھر بھی تھک جاتا ہے، سست بن جاتا ہے، وہاں یہ چیز بھی نہیں ہوگی کہ کام نہیں کرتے ہم سست ہو جائیں، نہیں، وہاں جوان رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے جنتی، اور وہاں شیطان کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں تو شیطان بھی حملے کرتا ہے، ہمارا نفس بھی ہم پر حملے کرتا ہے، ہمیں نفس بھی شیطان حملہ کرتا ہے، نفس اس کے گرفت میں آ جاتا ہے اور ہم بھی اس کے طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی، نہ شیطان کا حملہ ہوگا، نہ نفسانی حملے ہوں گے، بس وہاں عیش ہوگی، وہاں حوریں ہوں گی، بیوہ جات ہوں گے، غلمان ہوں گے خدمت کے لیے، ہم ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، جس چیز کی خواہش کرو گے لے آئیں گے۔ اور حوریں ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی، سیاہ آنکھوں والی، کہ ان کو دیکھ کر آپ سرزدہ ہو جائیں گے، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں، اور عام جنتی کو 2 حوریں ملیں گی، کتنی؟ اور شہید کے اور جو اللہ کے پیارے ہیں مقربون، ان کو زیادہ بھی ملیں گی۔ شہیدوں کے لیے کتنے ہوں گی؟ 72 حوریں، ایک شہید کو 72 حوریں، اور ان میں ان کی جو اپنی بیوی ہوگی وہ زیادہ حسن و جمال میں ان سے بھی زیادہ ہوگی، چاہے یہاں بیوی جیسے بھی ہے آپ نے برداشت کیا ہے، لیکن وہاں آپ کی بیوی جو ہے آپ کے ساتھ اگر جنت میں ہوگی تو وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں بھی حوریں مل جائیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں کہیں بھی ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتحاد نصیب فرمائے، تاکہ وہ اکٹھے مل کر اس فرقہ واریت کے جن سے نکل کر، یہ جو فرقہ واریت کی لعنت ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، اللہ تعالیٰ اس فرقہ واریت سے بچا کر مسلمانوں کو ایک بنا دے، تاکہ دشمن پر ان کا پھر روب قائم ہو، جس طرح قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کا روب تھا۔ اور جو اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے،
اور اللہ تعالیٰ ہم کو بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔